داڑھی باقاعدہ مردوں کے لیے زینت. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم کی کے سلسلے کی وہ روایت جو کہ تفصیلی ہے، لیکن میں اس کا صرف خلاصہ پیش کروں گا کہ جب حضرت آدم کی توبہ وغیرہ قبول ہو گئی تھی، ترک اولا جو ان سے ہوا تھا اس کی جو انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو اس کے بعد حضرت آدم نے پروردگار سے دعا کی تھی، پروردگار میرے زیب و زینت اور جمال میں جو ہے وہ اضافہ کر دو، میری زینت میں اضافہ کر دو. اور جب حضرت آدم صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ چہرے پر سیاہ رنگ کی ایک داڑھی تھی. تو خدا نے کہا کہ اے آدم، اس کے ذریعے، اس داڑھی کے ذریعے تمہیں اور تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو قیامت تک کے لیے زینت دے دی گئی. یہ زینت ہے. یعنی جسے خدا زینت دے اور خدا جسے خود زینت کہے اور اس کو اپنی عطا جو ہے وہ قرار دے، اس کو آپ کاٹ کر پھینک دیں. یعنی ایسا ہی جیسے کوئی آپ کو اگر تحفہ لا کر دے اور اس کے سامنے ہی آپ اس کے تحفے کو توڑ مروڑ کر اٹھا کر پھینک دیں، کیسا محسوس ہوگا؟ یہ پروردگار کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے داڑھی. مرد حضرات اگر اس کو مونڈ رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کے اس عطا کرم اور اس تحفے کو توڑ مروڑ کر پھینک رہے ہیں. اور ہمارے امام حسین علیہ السلام ایسا فخر کیا کرتے تھے اپنی داڑھی پر کہ باقاعدہ کسی نے آ کر کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بنو امیہ کی داڑھی اچھی نہیں ہوتی جبکہ آپ بنو ہاشم کی داڑھی بہت خوبصورت ہوتی. تو امام نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت تھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 58، 58ویں آیت. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. جو زمین پاک و پاکیزہ ہوتی ہے وہاں سے سبزہ پاکیزہ ہی اگا کرتا ہے، اور خبیث زمین سے ہمیشہ سبزہ خبیث ہی اگا کرتا ہے. باقاعدہ امام نے اپنے لیے باعث فخر قرار دیتے تھے، قرآن کی آیات اس سلسلے میں پڑھتے تھے، اور مومن جو ہے اس کے لیے باعث شرم ہو جائے اور وہ جو ہے تھوڑی سی اپنے خواہش نفسانی میں جو ہے اتنی اہم سنت رسول اور سنت ائمہ کو نظر انداز کرتے. تو دیکھیے قابل مبارکباد وہ شخص سمجھا گیا روایت میں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. سفید داڑھی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے. روایات میں ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کی داڑھی سفید ہوئی، بلکہ اس دنیا میں جس کی داڑھی سفید ہوئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم، ان کی داڑھی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے سفید ہوئی. سفید داڑھی والا شخص ویسے بھی اس کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی، وہ معزز ہوتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. کسی بھی جگہ اگر وہ جاتا ہے تو اس کا ایک خصوصی احترام کیا جاتا ہے. بہرحال ابھی تک اتنا معاشرہ خراب ہو جانے کے باوجود ایک بزرگ کے متعلق ملتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک عالم تھے، سفید داڑھی تھی، تو زیارت کے لیے جاتے تھے. روایتوں میں ہے زیارت کے لیے جب جاتے تھے ائمہ کے حرم میں تو فوراً ہی 5-10 منٹ کے اندر زیارت کر کے باہر آ جاتے تھے. لوگ کہتے تھے اتنی جلدی زیارت کر کے باہر نکل آئے، تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے تھے کیا اس سفید داڑھی کے ساتھ امام کے سامنے ریاکاری کروں گا؟ یعنی جتنا میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت اس سے زیادہ اور بتکلف نہیں رکوں گا. یہ بھی ہے اس کے آداب میں سے کہ فقط اتنی دیر آپ زیارت کے لیے حرم وغیرہ کے اندر رہیں کہ جتنی دیر آپ کا دل چاہے. اگر آپ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اندرونی طور پر یہاں سے کراہیت ہو رہی ہے بیٹھنے میں، زبردستی بیٹھے ہوئے دل نہیں چاہ رہا ہے مثلا، لیکن پھر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک لحاظ سے امام کی اس کے اندر ایک اہانت کا ایک ہلکا سا ایک شائبہ سا ایک اس کے اندر آنے لگتا ہے. تو بہتر ہے کہ آدمی جائے اور فوراً زیارت کر کے جتنی دیر اس کا دل وہاں پر لگے صرف اتنی دیر. تو بہرحال اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ اس سفید داڑھی کے ساتھ میں امام سے ریاکاری کروں گا. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ اس داڑھی کے اتنا احترام ہے اسلام میں، اور دشمن ہمیشہ سے اس داڑھی کے خلاف، یعنی بعض اوقات جب حملے ہوا کرتے تھے اور دشمن جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے مسلمانوں کو، تو ایک طریقہ کار یہ تھا، بلکہ اگر مسلمان نہیں بھی ہوتے تو اس زمانے میں طریقہ کار تھا کہ داڑھیوں کو مونتے تھے، داڑھیوں کو نوچ دیتے تھے، ان کو اکھاڑ دیتے تھے. یہ اس طرح کی ایذا رسانیاں جو کی جاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ جس وقت آیت اللہ سید محمد باقر الصدر
جب شہید کر دیے گئے تھے، اور شہید ہونے کے بعد جب آقا باقر الصدر کا لاشا آیا ہے تو ان کی داڑھی کے بالوں کو جلایا ہوا تھا، باقاعدہ جلایا ہوا تھا ان کے داڑھی کے بالوں، کیا نہ جانے اور کیا کیا اذیتیں شہید کو دی گئی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ آیت اللہ باقر الصدر کی قبر مبارک ہے عراق میں۔ تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار تھا، اور اسی داڑھی کے متعلق کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے بالکل آخری جو ایام چل رہے تھے، ان دنوں میں امیر المومنین نے اپنی داڑھی پر خضاب کرنا بند کر دیا اور کہا تھا کہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں، تو ان کے قول کے مفہوم روایت کا کہ اب یہ داڑھی میرے خون سے ہی خضاب ہوگی۔ تو آخری زمانے میں اسی داڑھی کے متعلق امیر المومنین نے بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی۔ اچھا، مسلمان جو بھی لشکر ہوا کرتا تھا اس زمانے میں بھی اسلامی اس کا حکم تھا کہ جتنے بھی بوڑھے حضرات ہوا کرتے تھے وہ اپنی داڑھیوں کو خضاب کرتے تھے، مستحب حکم تھا ان کے لیے کہ اب اپنی داڑھیوں کو خضاب کریں، تاکہ دشمن جب سامنے سے حملہ کرے آ کر تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مقابلے پر بوڑھے ہیں سارے سفید داڑھیوں والے، تو ان کے حوصلے کہیں بلند نہ ہو جائے۔ ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کہ جب بادی النظر میں ایک دم سے ان کے اوپر نگاہ جو ہے ڈالیں دشمن کے افراد، تو ان کو نظر آئے کہ یہ سب جوان ہیں جو مقابلے کے لیے آئیں، تو داڑھیوں کو خضاب کرنے کا بھی اس لحاظ سے حکم تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا اور مسلم ابن اوسجا آئے تھے میدان میں، اتنے بزرگ تھے مسلم، شبیب شاکری بہت بزرگ تھے، حبیب ابن مظاہر بہت بزرگ تھے، مسلم ابن اوسجا اور کتنے بزرگ تھے کہ ہاتھوں میں جو لرزہ تھا ان کے کپ کپی راشا اڑاتے کی وجہ سے، تو یہ دشمن پر ظاہر نہ ہو، تلوار کو باقاعدہ اپنے ہاتھ پر رومال سے کس کے باندھ دیا تھا کہ راشا ظاہر رہا۔ آنکھوں سے بھویں جو لٹک کے نیچے آ گئی تھی ان کو رومال سے باندھ کے اوپر کیا تھا کہ دشمن کو یہ تاثر نہ ہو کہ اتنا بوڑھا آدمی مقابلے کے لیے آیا، اور کمر جو جھکی ہوئی تھی تختہ لگا کے کمر کو مضبوط کیا۔ تو ہمیشہ سے یہ اسلام کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا حکم رہا ہے کہ اپنے داڑھیوں کو خضاب کرو اور ایسے نظر آؤ دشمن کے اوپر اپنا روک پڑے۔ تو داڑھی یہ بتاتی کہ جتنا ایمان اس کے اندر ہے اس کا اثر کتنا باہر ہے۔ داڑھی یہ بتاتی کہ دیگر واجبات کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے والا اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ رسول و ائمہ سے جو محبت کرنے والے ہیں تو ان کو ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان جیسا اگر یہ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر جا کر یہ ہوگا کہ ہاں مکمل طور پر اسلام کے تمام احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا۔ اچھا، اب وہاں تو یہ حال تھا، اور یہاں عام حالات میں بھی لوگ داڑھی مونڈ رہے ہیں، بلکہ عین مرنے سے پہلے چہرہ ایسا بنا کر جا رہے ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بہت بڑی پاکستان کی شخصیت ایسی تھی کہ جس کو سزائے موت سے پہلے جو آخری وصیت انہوں نے کی تھی کہ شیو کا سامان لایا جائے، میں شیو کرنا چاہتا ہوں سزائے موت سے پہلے۔ تو دیکھیے، چلے میں پھر بھی یہ کہوں کہ جو شخص بھی گناہوں میں سراسر ڈوبا ہوا ہے وہ اگر داڑھی مونڈ رہا ہے تو چلے پھر بھی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھائی تم تو پہلے ہی سے تمام قسم کے گناہ کرتے ہی تھے، جب پہلے سے تم گناہ کر رہے تھے تھوڑے سے تم نے گناہ چلو اور کر لی، داڑھی مونڈنے کا گناہ بھی اس میں ہو گیا۔ مگر افسوس ہمیں ہوتا ہے ان نمازی، روزے دار، حج کرنے والے افراد اور دیندار مومنین پر کہ اتنے سارے نیک اعمال کرنے والے وہ اس گناہ کا الگ سے ارتکاب کر رہے ہو۔ دیکھیے، فاسق و فاجر اور بہت زیادہ بدکار افراد کی تو بات ایک طرف وہ کریں تو سمجھ میں آتی، لیکن تم تو دیندار ہو، تم تو خمس بھی نکالتے ہو، تم تو حج بھی کر چکے ہو، تم عمروں کے اوپر بھی جاتے ہو، تم جو ہے نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، پھر اس گناہ کو مسلسل کرنے میں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو دیکھیے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی دودھ دینے کے بعد مہنگیاں کر دے، یعنی بہت تم نے اچھا کام کیا، ایک بہت نفع بخش ایک چیز مہیا کی اپنے اعمال کے اندر، یہ سارے تم نے نیک اعمال کی، لیکن کیا ہے کہ اس کو مہنگیاں ڈال کے مثلا گندا کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے افراد کو بھی نکیر کرنا بہت ضروری، ان کو بھی روکنا بہت ضروری کہ تم تو دیندار ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان ہر وقت نہیں کر سکتا،
مثلا کوئی شرابی ہے، کتنی دیر شراب پیے گا؟ اس کے بعد جب وہ نہیں پیے گا تو شراب پینے کا گناہ نہیں ملے گا، جب تک پی رہا فقط جب تک شراب کا گناہ ملے گا۔ قتل جس وقت اس نے کیا، ہر وقت تو ہر سیکنڈ تو قتل کا گناہ نہیں ملے گا، وہ خود ہی ایک اتنا عظیم گناہ ہے ایک دفعہ کا قتل ہی، کہ 500 دفعہ عالم آخرت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ بہت سی روایات میں یہ قتل کے بدلے خالی، وہ ایک الگ ہے جس پر ہماری فی الحال گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مثلا حرام فلم دیکھ رہا ہے تو بس 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی جو بھی فلم ہے اتنی دیر کا اس کو گناہ ملے گا، باقی عمومی زندگی میں تو گناہ نہیں ملے گا۔ مگر داڑھی مونڈے ہونے کا ہر وقت گناہ ملتا رہے گا۔ تم نے داڑھی مونڈ لی نا، ہر وقت تم پر واجب تھا کہ وہ تمہاری داڑھی رہتی، تم نے جو چہرے کو صاف کر لیا ہے تو ہر لمحے ایک نیا گناہ لکھا جاتا رہا۔ اچھا دیکھیے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم حالت عبادت میں نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلا جس وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دوران نماز مثلا غیبت نہیں کر رہا ہوتا، دوران نماز جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو حالت روزہ میں انسان نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ گناہ جو داڑھی مونڈنے کا، یہ وہ گناہ ہے جو عین حالت عبادت میں انسان کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی مونڈا ہے، وہ عین حالت اطاعت اور عبادت کے اندر یہ گناہ کر رہا ہے، عین حالت عبادت میں، کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی مونڈا ہوا ہے، کوئی عذر شرعی بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ اس نے داڑھی کو مونڈا ہے، اور وہ اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے اور داڑھی کو مونڈ رہا ہے، عین حالت عبادت میں اس کو گناہ ملے گا۔ کوئی روزے دار ہے، خریداری کر رہا ہے، افطاریاں خریدتا پھر رہا ہے، مثلا حالت عبادت میں ہے، مسلسل حالت عبادت میں رہتا ہے روزے دار۔ اب اگر اس نے داڑھی مونڈی ہوئی ہے اور اسی کے اندر تمام عبادت کو انجام، روزے جیسی عبادت کو بھی انجام دے رہا، تو مسلسل اس عبادت کے درمیان یہ گناہ کرتا چلا جا رہا، مسلسل یہ گناہ کر رہا۔ اسی طریقے سے حج کرنے جا رہا ہے اور چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، عین حالت عبادت میں، خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، طواف کی حالت میں، احرام پہنے ہوئے یہ گناہ کر رہا۔ خود سوچی کہ بہت سارے گناہ ایسے جو ہم نہیں کرتے ہیں حالت عبادت میں، لیکن داڑھی مونڈنے کا گناہ ایسا ہے کہ جو مرد حضرات حالت عبادت کے اندر اور حالت اطاعت میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا خاتون کا تو نہیں کہہ رہا کہ میں، لیکن جو مرد حضرات جو بغیر داڑھی والے ہوتے ہیں اور وہ رمی جواہرات کے لیے جاتے ہیں کنکر مارنے شیطان کو، تو شیطان بھی کنکر کھا کے کنکر تو مار رہا ہے، لیکن ہنس رہا ہوتا ہے کہ تم تو تمام سیرت پہ میری عمل کر رہے ہو، میں نے تم کو سکھایا کہ داڑھی، یعنی داڑھی مونڈے حضرات جب شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو واقعتاً شیطان ہنستا ہوگا ان کو۔ تو عین حالت عبادت کے اندر شیطان ہی کو کنکر مار رہے ہیں، لیکن شیطان کا مدعا اور مقصد بھی ساتھ ساتھ پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کتنے ہم دیکھتے ہیں، خالی یہ نہیں، مصر کے اندر تو بہت کامن یہ چیز ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے پیش امام حضرات تک بھی جو ہیں، ان کی تو چلیں پھر بھی ہلکی پھلکی داڑھی نظر آ رہی ہے، ورنہ مصر میں بہت بڑی تعداد ایسے پیش اماموں کی ہے کہ جو داڑھی مونڈے ہوئے ہیں، اور بہت سے تو یہاں تک اخبارات کے اندر یہ چیز آئی کہ وہ نماز پڑھائی، اپنے حجرے میں گئے اور وہ جو ابا وغیرہ ہوتی اتار کے الگ رکھی، وہاں پہ شراب کی بوتل رکھی ہوتی، شراب پی، اور وہاں سے پھر نماز پڑھا کر اور شراب پی کے وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو بعض اوقات اس طرح کے افراد کی بھی مثالیں لے کر آتے ہیں، تو ان کو ایسے افراد کی مثالیں لانے سے کوئی داڑھی مونڈنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا اب دیکھیے کتنے ہیں ہمارے علماء ایسے گزرے، علامہ ذیشان ادر جوادی مر، 2 علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے واقعاتاً، ویسے تو جو بھی اچھا عالم ہے وہ ضرور ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہے، لیکن 2 افراد ایسے ہیں، ذیشان ادر جوادی، جس میں خاص طور پر ان کا بھی ذکر کریں گے، یعنی جس گھر میں بھی ذیشان ادر جوادی ٹھہرتے تھے وہاں ان کا ٹاسک یہ ہوتا تھا اس گھر میں کم سے کم جو مرد حضرات ہیں جو بے داڑھی والے ان کو داڑھی ضرور رکھوا کے جاتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں گھر میں آئے ہیں، اچھا نہیں لگے گا، ان کو امر بالمعروف کریں گے، انہیں کے گھر رہ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دیگر جو ہے وہی ان کے لیے خدمات ساری انجام دے رہے ہیں، اور انہیں کو عام طور پہ ہوتا ہے نا آدمی شرما حضوری میں آ جاتا ہے، نہیں، شرما حضوری میں نہیں آتے، اور گھر کے ان تمام افراد کو جو بغیر داڑھی کے ہوتے تھے داڑھی رکھوا کر جاتے تھے باقاعدہ۔ یعنی ذیشان ادر جوادی کا وہ تھا۔ بہت سے لوگ آتے تھے، ارے مولانا آپ کو یاد ہے کہ میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ 3 سال پہلے حج پہ تھا؟ مولانا کہتے جی جی ہاں یاد ہے مجھے، لیکن اس وقت تو آپ کے چہرے پر داڑھی تھی، آج داڑھی کہاں چلی گئی؟ کیوں نہیں ہے داڑھی آپ کے چہرے پر؟ جی جی بس غلطی ہو گئی، انشاءاللہ آپ سے رکھوں گا، اس کو بھی رکھوا کر جاتے تھے۔ یعنی اس طرح سے ایک باقاعدہ ایک ٹاسک اپنا ایک بنایا ہوا تھا۔ تو
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، خدا ان کو صحت یابی اور ان کی توفیقات میں جو ہے اضافہ کرے، ابھی بھی حج کاروان لے کر جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ 32واں 33واں حج جو ہے ماشاءاللہ سے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو اتنی خدمات دینی، اور اس پہ خاص طور پر داڑھی اور پردہ، یہ تو ان دو چیزوں کا کوئی شاید ہی تقریر ایسی جس میں اس کا تذکرہ نہ آتا ہو. یعنی واقعتاً بہت زیادہ ان دو دینی احکام کی جو حد سے زیادہ تبلیغ کی دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ. تو خود مولانا فرماتے ہیں، مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ اتنا لوگوں کا ایکسپیرینس ان کو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں بعض اوقات لوگ ہمیں بھی غچہ دے جاتے ہیں. مثلا کسی کے گھر گئے، مجلس پڑھنے کے لیے بلایا انہوں نے، اب انہیں پتا ہے کہ مولانا جو ہیں یہ داڑھی کا مسئلہ تو ضرور نکال کے لائیں گے، اور خود جو میزبان ہے، جو صاحب کھانا ہے، جس کے یہاں مجلس ہو رہی، اس کی اپنی داڑھی نہیں، لوگوں کے سامنے بڑی بے عزتی ہوگی اگر داڑھی کا نکل آیا. تو کہہ رہے ہیں لوگوں نے ہمیں چکر یہ دیا، ایک صاحب نے یہ کہا کہ مولانا دیکھیں ہمارے خاندان میں خمس دینے کا رواج نہیں ہے، آپ ایسا کیجیے خمس کے اوپر آج جو ہے وہ مجلس پڑھیں. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، خمس پہ پڑھ دیتا ہوں. یعنی ان کو دوسری طرف ان کا زاویہ کر دیا کہ خمس پہ پڑھ دیں گے تو داڑھی کا ذکر نہیں آئے گا. کہہ رہے اتفاق ایسا ہوا کہ خمس کا ذکر کرتے کرتے خود بخود ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں جو شیونگ بلیڈ ہوتا ہے اس کا بھی، کہ اگر کوئی چیز حرام کام میں استعمال ہو رہی ہو، کوئی پیسہ، تو وہ بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ بچت ہے اور اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی شیونگ بلیڈ کا تذکرہ نکل آیا اور اس طرح خمس کی بھی داڑھی نکل آئی. تو کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی بہرحال انہوں نے تو اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ میں اس موضوع کے اوپر نہ پڑھوں، لیکن کیا ہوا کہ بہرحال ایسا موقع نکل ہی آیا کہ اس کے اندر بھی داڑھی خمس کے اندر بھی نکل ہی آئی. اور بعد میں انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ مولانا جو ہے بہرحال اس طرف آئی گئے. تو دیکھیے بہت سی بیویاں اس طرح سے ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو نہیں رکھنے دیتی، اور قرآن کے دیکھیے آیات بھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یعنی جو شخص بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ گناہ عوام میں بڑھیں، گناہ لوگوں کے اندر پھیلیں، فواحشات کا فروغ ہو، ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے ان کو اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے. تو وہ خواتین کہ جو اس طرح سے کر رہی ہیں اور مسلسل اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ داڑھی کو مونڈے، ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا. اور خاص طور اور اسی طریقے سے وہ تمام مرد حضرات کہ جو اپنی بیویوں کو پردہ کرنے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں کہ ہر صورت میں تم کو یہ اتارنا پڑے گا. آج کل کے دور میں اس قسم کے افراد موجود ہیں معاشرے کے اندر. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے بہرحال کہ علماء کا ایک جملہ ہے کہ کسی بھی عورت کا بے پردہ باہر نکلنا یا اس کو بے پردگی پر مجبور کرنا یہ خیام حسینی پر تیر چلانے سے کسی طور پر بھی کم نہیں. جو دشمن نے خیام حسینی پہ تیر چلائے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں بدحواسی میں بے پردہ خیموں سے باہر آ جائیں. وہ ایسا ہی ہے جو کہ بھی شخص بے پردگی خواتین میں لانا چاہتا ہے، ان کو پردے سے روکنا چاہ رہا ہے، ایسے ہی جیسے خیام حسینی پر تیر چلا رہا. اس کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے کہ ٹھیک ہے آج کل کون ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ کرتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ. تو بہرحال دیکھیے پیغمبر اسلام نے جس طریقے سے باطن کی درستگی کا اہتمام فرمایا ہے اسی طریقے سے ظاہر کی درستگی کا اہتمام بھی فرمایا. لباس کیسا ہونا چاہیے، انسان کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے، شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے. جب یہ منع کیا گیا کہ کافروں کے ساتھ جو ہے شباہت اختیار نہ کرو کافروں سے، اور پیغمبر اسلام نے خود بھی رکھی، لوگوں کو بھی حکم دیا، ائمہ نے خود بھی رکھی، داڑھی رکھنے کا دوسروں کو بھی حکم دیا. لیکن آج کل جو لوگ آج کل کٹ حجتی کے اوپر اتر آتے ہیں، ایسے افراد کے جو کہ اس کے خلاف دلائل لے کر آتے ہیں کہ نہیں بھائی داڑھی رکھنا ضروری نہیں، ایسے افراد کو توبہ کی توفیق ملنے میں مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے اگر آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو لیکن توجیحات تلاش نہ کرے، گزرے گناہ بدتر از گناہ، توجیحات تلاش نہ کرے، ٹھیک ہے کہہ کہ ہاں گناہ کر رہا ہوں کیا ہے بس، تو اس کو پھر بھی امکان ہے کہ کبھی نہ کبھی توفیق توبہ اس کو نصیب ہو جائے گی. لیکن جو اس کے برخلاف ڈٹ گیا آ کر، جو مورچہ بنا کے کام کر رہا ہے اور جو کہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے، دلائل ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس سے پہلو تہی کر جاؤں
ایسے اشخاص کو تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور یہ اگر مریں گے بھی تو اسی گناہ کو کرتے ہوئے مریں گے۔